بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز شوگی پاما اور اس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ کیپٹن شکیل بڑی مستعدی سے لیبارٹری والے میدان سے دور ایک درخت پر بیٹھا دوربین لگا کر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عمران کی کار اندر جاتے اس نے دیکھ لی تھی اور اس کی رپورٹ اس نے واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے X2 کو دے دی تھی۔ اب شام ہو رہی تھی اور وہ اس ڈیوٹی سے قدرے اکتا گیا تھا، کیونکہ سارا دن درخت پر بیٹھے بیٹھے اس کے پٹھے اکڑ گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ درخت سے اتر کر کچھ دیر ٹہلے، لیکن X2 کا حکم وبال جان کی طرح تھا۔ جب وہ ملٹری سیکرٹ سروس میں تھا تو اس نے X2 کے بارے میں کافی باتیں سنی تھیں، لیکن وہ ان سب کو افسانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ X2 کی ماتحتی میں چلا جائے تو 2 دن میں X2 کو نقاب سے باہر نکل آنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اب جب وہ اتفاق سے X2 کی ٹیم میں شامل ہو گیا تھا تو وہ اس کو تمام افسانے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ X2 کے معاملے میں وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ قطعی ناکام رہا تھا، لیکن وہ اس ٹیم میں شامل ہو کر خوش تھا کیونکہ اس نے X2 کو بہت شاندار باس پایا تھا، اپنے ماتحتوں کے ہر تکلیف کا خیال رکھتا تھا، اور ٹیم میں اسے صفدر، عمران اور جولیا بہت اچھے لگتے تھے، بحیثیت دوست بھی اور بحیثیت ذہین آدمیوں کے بھی۔ وہ ان کی شخصیات کا قائل تھا۔ عمران کا تو وہ گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جیسا بہترین شخص اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے چند دن تو وہ اسے ایک بے وقوف سا آدمی سمجھتا رہا، لیکن ماکا زونگا کے کیس میں جو اس ٹیم کا پہلا کارنامہ تھا، وہ اس کی صلاحیتوں کا دل کھول کر اعتراف کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عمران ہر قسم کی سچویشن کو بخوبی ہینڈل کر سکتا ہے۔ وہ ٹیم کے چند ممبروں کی طرح عمران کی بکواس سے اکتاتا نہیں تھا، بلکہ عمران کی بکواس اس کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث بنی رہی۔ اچانک وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا کیونکہ اس نے لیبارٹری کا دروازہ زمین سے ابھرتے دیکھا۔ اس نے تمام خیالات اپنے ذہن سے جھٹک دیے اور چوکس ہو کر دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کار باہر نکلی اور پھر دروازہ زمین میں دھنس گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر پر X2 کو اس بارے میں اطلاع دی اور وہاں سے تعاقب کی اطلاع پا کر وہ پھرتی سے درخت سے اترا اور بھاگتا ہوا نزدیکی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی کار میں بیٹھ گیا، اور پھر کار تیزی سے ناہموار میدان میں اچھلتی کودتی مین روڈ پر آ گئی۔ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کی تھی کہ اگر کسی کا تعاقب کرنا بھی پڑے تو وہ اس سے پہلے ہی مین روڈ پر پہنچ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے نکلنے والی کار اس سڑک پر نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ لیبارٹری کی بائی روڈ کافی طویل تھی، اس لیے اس کی کار آہستہ آہستہ رینگتی رہی۔ پھر بیک مرر پر اسے مطلوبہ کار تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کار کو روک کر اس سے پیٹرول کی درخواست کرے تاکہ وہ آسانی سے کار چلانے والے کی شکل دیکھ سکے، لیکن پھر اس نے اس خیال کو بدل دیا کیونکہ اس طرح وہ اس کار والے کی نظروں میں رہ جاتا اور تعاقب میں اس کی کار دیکھ کر سمجھ جاتا۔ چنانچہ کار کی رفتار بدستور ویسی ہی رہی۔ چند ہی لمحوں میں پچھلی کار تیزی سے اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس نے کار چلانے والے کی ہلکی سی جھلک دیکھی۔ جب آگے جانے والی کار سے فاصلہ بڑھ گیا تو کیپٹن شکیل نے بھی کار کی رفتار بڑھا دی اور ایک مخصوص فاصلہ دے کر اگلی کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ دونوں کاروں نے مختلف سڑکیں پار کیں اور پھر دونوں کاریں شہر کی مصروف ترین سڑک پر آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ اچانک آگے جانے والی کار ایک بہت بڑے میڈیکل سٹور کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک دوہرے بدن کا معمر آدمی باہر نکلا اور سٹور میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اپنی کار فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی کر دی اور اس آدمی کا سٹور سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی ہاتھ میں ایک بنڈل اٹھائے سٹور سے باہر نکلا اور پھر اس کی کار دوبارہ سڑک پر تیزی سے بھاگنے لگی۔ اب اس کی کار کا رخ شہر سے باہر سول لائنز کی طرف تھا، جہاں عمراء اور افسروں کی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ پھر کار ایک بہت بڑی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ کیپٹن شکیل کی کار کوٹھی کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ کوٹھی پر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی۔ کیپٹن شکیل نے کافی آگے جا کر کار کھڑی کر دی اور خود پیدل واپس کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ کوٹھی کا عظیم الشان پھاٹک بند تھا۔ دیواریں چونکہ کافی بلند تھیں، اس لیے ان کے اندر دیکھنا ناممکن تھا۔ کیپٹن شکیل نے سوچا
یہ کوٹھی کے اندر جا کر دیکھے، لیکن X2 نے صرف تعقب کرنے کا ہی کہا تھا، اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے جا کر X2 کو کال کرنا شروع کر دیا تاکہ اس سے نئی ہدایات لے سکے، لیکن کافی دیر کی کوشش کے باوجود رابطہ قائم نہ ہو سکا اور کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لے کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کوٹھی کے اندر جا کر معلوم کرے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا کوٹھی کی پشت پر پہنچ گیا کہ یہ وہ کوٹھی نہیں تھی جس میں وہ جولیا کا تعاقب کرتا ہوا آیا تھا۔ آخر پشت کی دیوار میں اسے مطلوبہ جگہ مل گئی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کوئی مطلوبہ درخت بھی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ کوٹھی میں کود جاتا۔ چنانچہ اس نے پشت پر گندے پانی کا گٹر دیکھ کر اس گٹر میں سے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ گٹر کا سوراخ موٹی جالی سے بند تھا۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن کوئی اور صورت نظر نہ آئی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسی پر زور آزمائی کرے۔ اس نے زمین پر لیٹ کر سلاخوں سے زور آزمائی شروع کر دی۔ کافی اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے فی الحال دیکھے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گرد و پیش سے کافی محتاط نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر کی زور آزمائی کے بعد وہ جالی اکھاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اسے اپنی جسم کی پوری قوت استعمال کرنی پڑی تھی۔ پھر وہ سمٹا کر اندر داخل ہوا۔ کپڑوں پر دھبے تو پڑ گئے تھے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور تیزی سے اصل عمارت کی طرف چلا۔ اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر جیب میں ڈال لیے اور پھر گندے پانی کے پائپ کے ذریعے وہ تیزی سے چھت کی طرف چڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ چھت پر پڑا زور زور سے سانس لے رہا تھا اور پھر وہ اٹھ کر نیچے جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اسے مشرقی کونے میں سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ اس سے اتر کر وہ ایک گیلری کی چھت پر جا پہنچا۔ وہاں کمرے کے روشن دانوں کی قطار تھی۔ ایک روشن دان میں سے روشنی باہر آتے دیکھ کر وہ احتیاط سے اس کی طرف بڑھا۔ جیب سے نقاب نکال کر اس نے منہ پر چڑھا لیا اور پستول ہاتھ میں لے کر وہ روشن دان سے اندر جھانکنے لگا۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ کمرے میں ایک بہت بڑی میز کے گرد 6 نقاب پوش بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک ٹیلی ویژن نما مشین موجود تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی ٹرانسمیٹر ہوگا۔ وہ چپکے سے ان کی حرکات دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے ان کو چونکتے ہوئے دیکھا کیونکہ مشین کا پردہ روشن ہو گیا تھا اور پھر پردے پر ایک اور نقاب پوش کی تصویر ابھری۔ وہ شاید کچھ احکام دے رہا تھا۔ روشن دان چونکہ شیشے کا تھا اس لیے ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ روشن دان کھول کر ایک جھری بنا لے، لیکن روشن دان اندر سے بند تھا۔ اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر X2 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر ناکام رہا۔ نہ جانے X2 کہاں چلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر اچھل پڑا ہو۔ اس کی پستول کی نالی شیشے کو لگی اور تڑاک کی آواز سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل جل گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی چھپکلی تھی جو دیوار سے نہ جانے کیا سوچ کر اس پر اچھلی تھی۔ اب وہاں رکنا بیکار تھا کیونکہ شیشہ ٹوٹنے سے وہ لوگ چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن آگے دروازہ بند تھا۔ شاید انہوں نے الیکٹرک سسٹم استعمال کیا تھا۔ اب وہ گیلری میں حقیر چوہے کی طرح پھنس چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک ہر روشن دان سے برین گن کی نالیں باہر نکل آئیں اور پھر گیلری کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 نقاب پوش برین گنیں سیدھی کیے سامنے آ گئی۔ ہینڈز اپ، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، اپنا پستول نیچے پھینک دو، ان میں سے ایک نقاب پوش نے گرجدار آواز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ ان میں سے کم از کم ایک کو گولی مار دے، لیکن پھر برین گنوں کو دیکھ کر ارادہ تبدیل کر دیا کیونکہ وہ بڑی آسانی سے چھلنی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پستول نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ ان نقاب پوشوں کے آگے چلتا ہوا اسی کمرے میں آ پہنچا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اسے ستون کے پاس کھڑا کر دیا۔ مشین پر ایک بار پھر روشنی نمودار ہوئی اور غرائی ہوئی آواز نکلی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی ہاں، ان میں سے ایک نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اچھا، میں خود وہیں پہنچ رہا ہوں، اس کی کڑی نگرانی کی جائے۔ وہ یہ سب سن کر اور بھی چوکنے ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک شخص جس نے سر سے پیر تک چست سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پر ایک سیاہ نقاب تھا جس نے اس کا منہ اور سر پوری طرح ڈھک رکھا تھا، اسے اندر آتا دیکھ کر وہ سب اٹینشن ہو گئے۔ وہ پر وقار انداز میں چلتا ہوا کیپٹن شکیل کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور باقی نقاب پوش برین گننے لیے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس کا نقاب اتار دو، ان کے باس نے ایک نقاب پوش کو حکم دیا اور نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے نقاب کھینچ لیا۔
کیپٹن شکیل کو دیکھ کر وہ سب چونک پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ نوجوان تھا جو ایک بار پہلے ان کی قید سے بھاگ نکلا تھا۔ او ہو، تم تو وہی ہو، کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کے باس نے کہا، لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ تم کون ہو اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اچانک باس غرایا۔ اس کی آواز میں سینکڑوں درندوں کی غراہٹ تھی۔ کیپٹن شکیل جیسے مضبوط اعصاب والے کے بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو آواز سن کر ہی کانپ جاتا، لیکن کیپٹن شکیل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ اچھا بتاؤ، تمہارا ایکس 2 سے کیا تعلق ہے؟ باس نے دوبارہ پوچھا۔ کیا میں شوگی پاما سے مخاطب ہوں؟ کیپٹن شکیل کے ذہن میں اچانک خیال ابھرا اور اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سے شوگی پاما مخاطب ہے، ورنہ سینکڑوں آدمی اس کی آواز سننے کی خواہش لے کر قبروں میں پہنچ گئے۔ اب سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو، ورنہ تم جانتے ہو کہ شوگی پاما کسے کہتے ہیں۔ شوگی پاما نے دوبارہ کہا۔ پوچھو، کیپٹن شکیل نے کچھ سوچ کر کہا۔ ایکس 2 سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں ایکس 2 کی ٹیم کا ایک رکن ہوں، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہارا نام؟ ڈائمنڈ پرنس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ پرنس؟ کیا مطلب؟ بس شروع ہی سے میں اس نام سے مشہور ہوں۔ ایکس 2 کون ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، مجھے اس ٹیم میں آئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ ایک مقامی فرم میں مینیجر تھا۔ یہاں کیسے پہنچے؟ ایکس 2 کی ہدایت پر اس کوٹھی کی نگرانی کر رہا تھا، پھر اپنے تجسس سے مجبور ہو کر اندر گھس آیا اور نتیجہ ظاہر ہے۔ ایکس 2 کو رپورٹ کیسے پہنچاتے ہو؟ واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ ایکس 2 خود ہی رابطہ قائم کرتا ہے۔ اور شوگی پاما کے اشارے پر ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھڑی اتارنی چاہی، اور اسی لمحے کے لیے کیپٹن شکیل نے سارا چکر چلایا تھا، کیونکہ ہاتھوں کی رسیاں اس نے کلائی میں لگے ہوئے بلیڈ کے ذریعے پہلے ہی کاٹ لی تھیں۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کنگن ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ کنگن اس نے ملٹری کی ایک مہم میں ایک افریقی سے تحفے کے طور پر لیا تھا۔ کلائی کے ہلکے سے دباؤ سے اس کنگن کا بالائی حصہ کھل جاتا تھا اور اس میں سے ایک انتہائی تیز بلیڈ باہر نکل آتا تھا، جس کے ایک ہی وار سے آدمی کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا۔ افریقہ کے بومی قبائل کا یہ ایک مخصوص ہتھیار تھا جس سے وہ شیروں کو چشم زدن میں ختم کر دیتے تھے، اور اسی کنگن نے اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کیپٹن شکیل کے سامنے آیا، کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اسے آگے رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ آدمی کافی کسمسایا، لیکن کیپٹن شکیل کی گرفت مضبوط تھی۔ برین گنیں نیچے پھینک دو، ورنہ میرے بازو کا ایک ہی جھٹکا اس کی گردن توڑ دے گا۔ کیپٹن شکیل کی آواز انتہائی بھیانک تھی۔ تمام نقاب پوش گھبرا گئے۔ شاید یہ آدمی کافی اچھی پوزیشن کا مالک تھا۔ شوگی پاما بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے شوگی پاما چپکا کھڑا رہا۔ جلدی کرو ورنہ، کیپٹن شکیل غرایا اور بازو کو ذرا اور دبا دیا۔ اس آدمی کی آنکھیں باہر نکلنے لگیں، اور پھر شوگی پاما کے اشارے پر نقاب پوشوں نے برین گنیں نیچے پھینک دیں، اور پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ برین گن اٹھانی چاہی۔ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اس آدمی کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور اچھل کر ایک آدمی کے لات ماری۔ کیپٹن شکیل کی لات کھا کر وہ شخص شوگی پاما پر گرا۔ دوسرا آدمی کیپٹن شکیل کی طرف لپکا، لیکن اس کی کلائی کے ایک ہی جھٹکے نے اس آدمی کی شہرک کاٹ دی اور اسے ایک چیخ مارنے کی مہلت نہ ملی۔ اب کمرے میں ایک زوردار جنگ چھڑ گئی۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور کیپٹن شکیل اکیلا کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا، اور پھر دوسرے آدمی کی گردن بھی آدھی کٹ کر جھول گئی۔ کیپٹن شکیل کی کوشش تھی کہ وہ کسی شخص کو برین گن اٹھانے نہ دے، اور وہ اب تک اس میں کامیاب تھا۔ پستول شاید کسی کی جیب میں نہ تھا، اور پھر شوگی پاما کیپٹن شکیل کے داؤ میں آ گیا۔ اس نے اس پر بھی کنگن استعمال کرنا چاہا، لیکن وہ بے انتہا پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس کا وار خالی گیا۔ شوگی پاما اس سے کسی جونک کی طرح لپٹ گیا۔ اس اسنا میں باقی نقاب پوش برین گنوں کی طرف لپکے۔ کیپٹن شکیل نے سوچا کہ اب جان بچائی جائے، چنانچہ اس نے شوگی پاما کو اٹھا کر ایک نقاب پوش پر دے مارا اور خود دروازے پر بھاگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے گولیوں کی باڑ دروازے سے ٹکرائی، لیکن وہ دروازہ پار کر چکا تھا۔ اب وہ تیزی سے ایک برآمدے میں ہوتا ہوا کمپاؤنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ مین گیٹ کی طرف جانے کے بجائے وہ کوٹھی کی پشت کی طرف بھاگا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ گٹر میں گھس کر باہر نکل چکا تھا، اور پھر وہ مختلف سڑکوں پر اندھا دھند بھاگتا ہوا اپنی کار کے پاس پہنچا، اور اس کی کار ایک ہی جھٹکے سے سڑک سے باہر نکل گئی۔
وہ کار کو اندھا دھند چلا رہا تھا۔ آخر مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ شہر کی ایک بارونق سڑک پر پہنچ گیا۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا لیکن تعاقب میں کوئی کار نہ پا کر اطمینان کی سانس لی۔ بہرحال وہ اپنی ذہانت اور فطری دلیری سے ایک خطرناک سچویشن سے بچ نکلا تھا۔ اب کار کا رخ اس کے فلیٹ کی طرف تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے کافی فاصلے پر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیپٹن شکیل کی رپورٹ پر ایکس 2 نے سول لائنز کی اس کوٹھی پر فوری چھاپا مارا تھا، لیکن کوٹھی بالکل سنسان تھی۔ مجرم اسے فوری طور پر خالی کر چکے تھے۔ ایکس 2 نے صفدر کو وزارت خارجہ کے دفتر سے فارغ کرا دیا تھا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ شوگی پاما کا مقصد دراصل ڈاکٹر سے کوئی فارمولہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر جوہر بھی مجرموں کے ساتھ مل گیا ہے؟ کیونکہ کیپٹن شکیل کی رپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے کار میں سوار ہو کر اس کوٹھی تک گیا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں سوائے ڈاکٹر جوہر کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کیپٹن شکیل کو اس کوٹھی میں جو ڈاکٹر جوہر نظر نہیں آیا تھا، اور پھر وہاں شوگی پاما بھی آدھ گھنٹے بعد پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس وقت کوٹھی میں موجود نہیں تھا۔ دوسری بات یہ سوچی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر جوہر کسی نقاب پوش کے روپ میں موجود تھا تو پھر سارا کیس ہی ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ پھر شوگی پاما کو اس فارمولے کے حاصل کرنے میں کیا دیر تھی۔ لیکن شوگی پاما کی اس ملک میں موجودگی اس بات کی دلالت کرتی تھی کہ وہ ابھی تک فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عمران کے ذہن میں ایک خلش تھی کہ اصل راز کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جوہر سے بھی اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کار میں کون تھا، کیونکہ اگر ڈاکٹر جوہر مجرموں سے ملا ہوا تھا تو مجرم یقیناً چونک پڑیں گے کہ لیبارٹری کی نگرانی ہو رہی ہے، اور یہ چیز عمران کے خیال میں ان کے خلاف بھی جا سکتی تھی، کیونکہ خدا خدا کر کے تو انہیں ایک لائن آف ایکشن ملی تھی۔ اگر وہ بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھتے تو پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جاتے اور مجرم اپنا کام کر جاتے۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ وہ تینوں کسی طرح ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں گھس کر اندر کا جائزہ لیں، کیونکہ کل والے واقعہ نے ڈاکٹر جوہر کی حیثیت بھی مشکوک بنا دی تھی۔ صفدر اور شکیل ایکس 2 کے حکم سے عمران کا ساتھ دینے آئے تھے، لیکن اب مسئلہ تھا لیبارٹری میں جانے کا۔ اس کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر جوہر کے علم میں لائے بغیر لیبارٹری کے اندر جانا تقریباً ناممکن تھا۔ اب تم ہی کوئی طریقہ سوچو، صفدر نے سوچتے سوچتے اکتا کر عمران سے کہا، اور عمران سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیپٹن شکیل بھی خاموش تھا، شاید وہ بھی دماغ لڑا رہا تھا۔ تم ہی کچھ بتاؤ کیپٹن، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیپٹن شکیل چونک پڑا۔ میرا تو خود دماغ سوچ سوچ کر معوف ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آج تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی کو کیا سو رہی ہے؟ صفدر پھر عمران سے مخاطب ہوا۔ صفدر دراصل عمران کے ذہن سے بے حد مروب تھا۔ کئی مسائل جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے عمران کے ذہن نے چٹکیوں میں حل کر دیے تھے، اس لیے نفسیاتی طور پر صفدر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عمران ہر حالت میں اس کا کوئی حل نکال لے گا، اور عمران کو خاموش دیکھ کر اس پر اکتاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عمران جلدی سے کوئی حل سوچے تاکہ اس کے دماغ کو سکون پہنچے، لیکن عمران خود حیران تھا کہ آخر کون سی تدبیر عمل میں لائی جائے۔ عمران نے صفدر کا فکرہ سن کر چونکنے کی اداکاری کی۔ مجھ سے کچھ کہا کیا؟ اور کیا تمہارے فرشتوں سے کہہ رہا ہوں؟ صفدر جل ہی گیا۔ اسے عمران کی بے وقت کی ایکٹنگ کبھی کبھی کھل جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے بھائی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، عمران نے مسلسل سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی کوئی تجویز نہیں سوچ سکتی؟ صفدر نے طنز کی۔ بھائی بات یہ ہے کہ میری کھوپڑی کے سیل ختم ہو گئے ہیں، بازار سے انگلش سیل ملتے نہیں ہیں، اور دیسی سیلوں سے اپنی کھوپڑی پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے، کیپٹن شکیل اچانک بولا، اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے خیال میں اگر ہم میں سے ایک اس میدان کے پاس جا کر مشکوک حالت میں پھرے تو یقیناً ڈاکٹر جوہر کے علم میں آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ گرفتار کرنے کے لیے دروازے سے باہر آئے باقی دو بھی چھپ کر اندر چلے جائیں۔ لیکن باقی دو کس طرح اندر جائیں گے؟ صفدر نے سوچتے ہوئے کہا۔ تدبیر تو شاندار ہے، ہاں ارے اب میری ریڈی میڈ کھوپڑی نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ وہ مارا، بھائی واہ کیپٹن شکیل صاحب، آپ نے میری کھوپڑی میں کرنٹ دوڑا دیا۔
ظالم سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اب تو ہر چیز روز روشن کی طرح صاف نظر آ رہی ہے۔ عمران بولتا ہی چلا گیا، کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی بے تکی ہانکے جاؤ گے؟ صفدر نے جھنجھلا کر کہا۔ صبر پیارے صفدر صبر، ابھی تو میری کھوپڑی چالو ہونی ہے اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ نبھا کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، عمران نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے زوردار کہا لگایا۔ صفدر بری طرح جھینپ گیا۔ اچھا آپ تدبیر بتا رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ تدبیر؟ ارے میں تقدیر بتا سکتا ہوں۔ میں نے 10 سال نجوم اور پامسٹری کا مطالعہ کیا ہے اور 2 سال پروفیسر علی عمران ماہر نجوم و پامسٹ کی حیثیت سے دکان لگائی ہے۔ عمران کی بکواس دوبارہ چالو ہو گئی۔ صفدر کو غصہ آ گیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ عمران سے بازی جیتنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اچھا سنو صفدر، تم کار میں بیٹھ جاؤ، ہم دونوں ڈگی میں چھپ جاتے ہیں۔ میک اپ میں تو تینوں ہیں، اس لیے پہچانے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم کار سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنا، مختلف مشکوک حرکات کرنا، اور جب لیبارٹری کا دروازہ ابھرنے لگے گا تو بھاگ کر گاڑی میں بیٹھنا اور پھر کار کو موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنا، لیکن خیال رہے کہ خواہ مخواہ ظاہر نہ کرنا۔ ڈاکٹر تمہیں اپنے کسی سائنسی طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تو کار بھی ساتھ ہی جائے گی، اور اس طرح ہم دونوں بھی اس کی نظروں سے محفوظ اندر پہنچ جائیں گے، اور پھر بعد میں جو بھی گزرے گی دیکھا جائے گا۔ عمران نے بات بتائی تو صفدر اور کیپٹن شکیل کو اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی پر یقین لانا ہی پڑا۔ بہرحال صفدر کیپٹن شکیل کی ذہانت کا بھی معترف ہو گیا جس نے اس تدبیر کے لیے راستہ بتایا تھا۔ اب وہ تینوں جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کار کی طرف بڑھنے لگے۔ صفدر نے اسٹیئرنگ سنبھالا، عمران اور کیپٹن شکیل ڈگی میں گھس گئے۔ ہوا کے لیے ڈگی میں ذرا سی درز رکھ لی تھی۔ صفدر نے کار سٹارٹ کر کے جھاڑیوں سے نکالی، پھر کار تیزی سے ناہموار میدان کو عبور کر کے مین روڈ پر آ گئی۔ صفدر نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اب کار مین روڈ کا چکر کاٹ کر اس بائی روڈ پر چل پڑی جو سیدھی اس میدان کی طرف جاتی تھی جہاں ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری تھی۔ کافی آگے جا کر صفدر نے کار روک دی اور خود کار میں سے باہر نکل آیا۔ پہلے تو غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر زمین پر لیٹ کر آگے رینگنے لگا۔ پھر ایک جگہ اس نے جیب سے چھوٹی سی چیز نکالی اور اسے زمین پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اس کو اٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ زمین کھودنے لگا۔ وہ کامیاب ترین ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ آہستہ سے چونک پڑا جب اس نے لیبارٹری کا دروازہ زمین میں سے ابھرتا دیکھا، لیکن فوراً ہی لاپرواہی سے زمین کھودنے لگا جیسے اس نے اس طرف دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب دروازہ پوری طرح باہر نکل آیا تو وہ یکدم اچھلا اور کار میں بیٹھنے کے لیے بھاگا۔ اس نے کار ابھی سٹارٹ بھی نہ کی تھی کہ یکدم دروازے میں سے ایک فولادی جال اس پر آ پڑا اور کار گھسٹ کر اس دروازے کے طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر میں کار دروازے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ شکر یہ تھا کہ الٹی نہیں تھی۔ بہرحال جیسے ہی دروازے میں پہنچی، پھر خود کار لفٹ کے ذریعے وہ ڈاکٹر جوہر کے ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جال کار پر سے غائب ہو چکا تھا اور ڈاکٹر جوہر کار کے دروازے کی طرف پستول کیے صفدر کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ صفدر چپکے سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر جوہر نے صفدر کو ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہا اور خود اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا ریوالور نکال لیا۔ اب وہ صفدر کو ریوالور کی نوک پر مجبور کر کے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ جیسے ہی صفدر اور ڈاکٹر جوہر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، عمران اور کیپٹن شکیل کار کی ڈگی سے باہر نکل آئے اور احتیاط سے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ڈرائنگ روم خالی تھا، شاید ڈاکٹر جوہر صفدر کو آگے لے جا چکا تھا۔ وہ دونوں آہستہ سے ڈرائنگ روم میں گھس گئے اور عمران نے دوسرے دروازے سے سر نکال کر آگے دیکھا تو ڈاکٹر جوہر صفدر کو لے کر ایک اور راہداری میں مڑ رہا تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور دونوں دبے پاؤں ڈاکٹر جوہر کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بے حد محتاط تھے، کہیں ڈاکٹر ان کے پاؤں کی چاپ نہ سن لے۔ اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑ بھی سکتا تھا۔ ایک راہداری مڑ کر وہ ایک بہت بڑے ہال میں گھس گئے۔ یہاں ڈاکٹر جوہر نے صفدر کو ایک شیشے کے بنے ہوئے کیبن میں بند کر دیا تھا، اور وہ ابھی مڑ ہی رہا تھا کہ اچانک عمران نے اچھل کر ریوالور کا دستہ زور سے اس کے سر پر دے مارا اور ڈاکٹر جوہر کوئی آواز نکالے بنا ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ارے بڑا بودا آدمی نکلا، یہ تو پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا، عمران نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر ڈاکٹر جوہر کی نبض دیکھی کہ کہیں واقعی مر تو نہیں گیا، لیکن شکر ہے ڈاکٹر صرف بے ہوش ہوا تھا۔ اب وہ اطمینان سے لیبارٹری کی چھان بین کر سکتے تھے۔ پھر عمران نے ڈاکٹر کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لٹا دیا۔
ادھر صفدر شیشے کے کیبن میں بند شاید انہیں پکار رہا تھا، کیونکہ اس کے ہونٹ ہلتے تو انہیں نظر آ رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ پیارے صفدر، اب تم تو یہیں کھڑے رہو، ہم تو چلے۔ عمران نے ہانک لگائی، مگر صفدر کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ آخر عمران نے صفدر کو آزاد کروانے کے لیے شیشے کے کیبن کو بغور دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تھی جس سے کیبن کے کھلنے کا جواز پیدا ہو سکتا۔ کیپٹن شکیل اور عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور ٹھونک بجا کر شیشے کو دیکھ رہے تھے، لیکن شیشہ بھی بلٹ پروف تھا۔ آخر کیپٹن شکیل کو کونے میں ایک ذرا سی ابری ہوئی جگہ محسوس ہوئی۔ اس نے زور سے دبایا تو ایک ہلکی سی آواز سے کیبن کا ایک شیشہ علیحدہ ہو گیا اور صفدر باہر نکل آیا۔ اب وہ تینوں تیزی سے اس راہداری کی طرف بڑھے جس کے ایک کمرے سے عمران نے خفیہ راستہ ڈھونڈا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے تو کمرے کا دروازہ ذرا سا بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کمرہ حسب معمول خالی تھا۔ عمران نے فوراً اچھل کر روشن دان کی مخصوص سلاخ کو کھینچا تو کمرے کی دیوار ہٹ گئی۔ وہ تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچے دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور کمرے میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا، پھر بٹن دباتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پرانے زمانے کا فرنیچر تھا۔ فرش پر بھی ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کمرے کا اور کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرے کے قالین پر ہلکی ہلکی گرد جمی ہوئی تھی اور فرنیچر کا بھی یہی حال تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی کافی دنوں سے داخل نہیں ہوا۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل حیرانی سے اس کمرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ اسے خفیہ طور پر بنایا گیا ہے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی اور خفیہ دروازہ ہوگا، چنانچہ وہ تینوں دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھنے لگے، لیکن کافی دیر کی محنت کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر عمران کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ اس نے کیپٹن شکیل اور صفدر سے کہا کہ یہ صوفہ سیٹ ذرا دیوار سے لگا دیں، شاید قالین کے نیچے کوئی خفیہ راستہ ہو۔ چنانچہ سب نے مل کر ان صوفہ سیٹوں کو ایک طرف لگایا، اور جب انہوں نے اس قالین کو ہٹایا تو نیچے لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ فرش میں جڑا ہوا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ تختہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ نیچے ایک زینہ تھا۔ وہ زینہ ایک بہت بڑے ہال میں جا کر ختم ہوا، جہاں ہر طرف الماریاں ہی الماریاں تھیں۔ ایک الماری کو کھولا تو اس میں فائلیں تھیں۔ عمران نے جب ان فائلوں کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، کیونکہ ان میں بیش بہا فارمولے درج تھے جو شاید ڈاکٹر جوہر کا آئندہ پروگرام تھا۔ باقی الماریوں میں سائنسی موضوع پر نادر ترین کتابیں تھیں، شاید ڈاکٹر جوہر کی لائبریری تھی۔ واقعی ایک سائنسدان کے لیے وہ ایک بیش بہا خزانہ کا درجہ رکھتی تھی، لیکن عمران کو مطلب کی کوئی چیز ان میں سے برآمد نہ ہو سکی۔ اس لیے وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور پھر پہلے والے طریقے سے دوبارہ راہداری میں پہنچ گئے۔ عمران صاحب، اتنی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ صفدر نے منہ بنا کر کہا۔ کل کے اخبار میں پڑھنا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر اخبار کا نام سن کر چونک پڑا۔ مطلب یہ کہ نتیجے تو اخبار میں ہی نکلا کرتے ہیں نا، عمران نے سادہ سا جواب دیا اور صفدر دوبارہ منہ بنا کر رہ گیا۔ اب وہ تینوں راہداری سے گزر کر ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں پہنچ گئے۔ لیبارٹری بہت وسیع و عریض تھی اور بالکل ماڈرن سائنسی آلات سے مزین۔ عمران تھوڑی دیر ہر مشین کو دیکھتا رہا اور پھر مایوس ہو کر سر ہلا دیتا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر عمران کس چیز کی تلاش میں ہے۔ عمران کافی دیر تک لیبارٹری کے درمیان پڑی ہوئی میز کے پاس رک گیا جس پر ایک بہت بڑی مشین تھی۔ عمران کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ چلو چلیں۔ اچانک عمران نے مڑ کر دونوں سے کہا اور وہ تینوں لیبارٹری سے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ڈاکٹر جوہر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اب لیبارٹری سے باہر نکلیں کیسے؟ صفدر نے عمران سے پوچھا۔ قصہ چہار درویش پڑھا ہے؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ قصہ چہار درویش کی یہاں کیا تک ہے؟ صفدر نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں ہے تو بنا دیں گے، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ آخر اس بے تکی ہانکنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ آج صفدر کچھ زیادہ ہی جھنجھلایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ جس طرح چہار درویش قبرستان میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی داستانیں سناتے ہیں اور ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیوں نہ ہم بھی یہی طریقہ کار اختیار کریں؟ شاید اللہ تعالیٰ باہر جانے کی کوئی سبیل بنا دے، یا کوئی بزرگ خضر کی صورت میں ہمیں راستہ بتا دے۔ عمران بولتا چلا گیا۔ عمران صاحب، خدا کے لیے بور مت کیجیے،
ایک تو پہلے ہی خواہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے اور اوپر سے آپ کی باتیں سن کر کان پک گئے ہیں۔ صفدر نے عمران کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ شکر کرو صفدر، ابھی کان پکے ہیں، کہیں ناک نہیں پکی، نہیں تو ہوا گرم ہو کر تمہارے اندر پہنچتی اور تم بھی عاشقوں کی طرح سینہ چاک کیے صحرا میں پھرتے نظر آتے۔ عمران نے پھر صفدر کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں باہر نکلنے کی کوئی ترکیب نکالنی چاہیے۔ آخر کیپٹن شکیل کو دخل اندازی کرنی پڑی۔ یار کیا ضرورت ہے، یہاں بھی اللہ روزی دے ہی دے گا، خواہ مخواہ باہر جا کر X2 کے حکم سے بھاگ دوڑ کرتے پھریں۔ عمران نے شکیل کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، مگر کیپٹن شکیل عمران کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں ذرا لیبارٹری کا چکر لگاؤں، عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ اب لیبارٹری میں کیا کریں گے؟ صفدر چپ نہ رہ سکا۔ چلا کھینچوں گا تاکہ کالا جن آ کر ہمیں یہاں سے نجات دلائے۔ یہ کہہ کر عمران لیبارٹری میں گھس گیا۔ وہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا کہ کون سی مشین کے ذریعے لیبارٹری کا دروازہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ یہ مشین کلاک سسٹم کی طرح بنائی گئی تھی۔ اس مشین پر وقت کا الارم لگا دیا جاتا اور اس ٹائم پر دروازہ کھل جاتا یا بند ہو جاتا۔ اس سے یہ سہولت تھی کہ ڈاکٹر کو اگر کبھی باہر جانا ہوتا تو وہ مشین کو مخصوص طریقے سے مخصوص وقت پر سیٹ کر دیتا اور اس طرح ڈاکٹر آٹومیٹک طریقے سے اندر باہر آ جا سکتا تھا۔ عمران نے 5 منٹ کا الارم لگا کر مشین آپریٹ کر دی اور پھر لپکتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا آیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار لیبارٹری سے باہر مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز شوگی پاما کی قسط نمبر 1، اور یہ کہانی آپ میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔